ہاں جی، اب ریکارڈنگ بھی ہوگی اور ہم سبق کا آغاز بھی کریں گے. ٹھیک ہے، ہم پارہ نمبر 2 جس کا نام ہے سیقول. ٹھیک ہے، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے طاؤس کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں. طاؤس کی فضیلت، طاؤس کس کس کو آتا ہے؟ جی صرف ایک بچہ، عبدالہادی. طاؤس کو کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہم کس وقت پڑھتے ہیں؟ ہم شیطان کے وسوسوں سے جی بیٹے. جب ہم نے کام کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں ہم شیطان، تاکہ شیطان ہم سے دور بھاگے. ٹھیک ہے، اور ہم کیونکہ ہم اللہ کی فرینڈ بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہم سے دور بھاگ جائے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. اور اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے بچا لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاؤس کی فضیلت سب بچے جان چکے ہیں. دوسرے پارے میں گائے کا واقعہ پہلے پارے میں گزرا گائے کا واقعہ، اور اس کے ساتھ ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جس طرف ہم نماز، جس رخ پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم قبلہ کہتے ہیں. جس رخ کی جانب ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں. ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا. اللہ نے حکم دیا. جی بیٹے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہم آگے یہی بات ڈسکس کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، قبلہ کی جانب ہم رخ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام. ٹھیک ہے، پہلے ہم مسجد حرام کی جانب منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ہم کس کی طرف رخ کرتے تھے؟ مسجد اقصی کی جانب. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر رہے تھے. اسی نماز کے دوران اللہ نے فرشتے کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے قبلہ کا رخ تبدیل کر کے مسجد حرام کی جانب کر لیجیے. اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصی پہلا قبلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اپنا رخ بدل کے مسجد حرام کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیے. تو انہوں نے بغیر کوئی کوشچن کیے، بغیر کچھ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے فوراً سے نماز کے دوران اپنا رخ بدل دیا. تو ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو پھر نو آرگومنٹ، نو کوشچن. اللہ نے حکم دیا، دیٹس انف. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب آ جاتے مسجد اقصی پہلا کعبہ ہے، اور اس کے بعد جب اللہ نے حکم دے دیا تو خانہ کعبہ اب ہمارا قبلہ ہے. اچھا اس کے بعد دوسرے پارے میں آتا ہے کہ نیکی میں پہل کرنی چاہیے، سابقون اولون بننا چاہیے. ٹھیک ہے، سابقون اولون کون ہوتے ہیں؟ جو نیکی میں پہل کرتے ہیں، سب سے آگے نیکی کے کاموں میں سب سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بچے بتا سکتے ہیں نیکی کیا ہے؟ ہم کون سے ایسے اچھے کام ہیں جن کو نیکی کہتے ہیں؟ جی بیٹے آپ عبدالہادی آپ کچھ بتانے لگے تھے. نیکی کیا ہے؟ ایسا کوئی بھی کام جس کا اجر جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے جی بیٹے آپ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے، یہ بھی نیکی میں آتا ہے. جی بیٹے قرآن پاک بھی پڑھنا چاہیے. اچھا ابھی آپ لوگوں کے میں ساتھ ساتھ میں آپ کی بھی باتیں سنوں گی، تھوڑی سی آپ میری بھی سنو. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہے
وقت پر نماز پڑھنا نیکی ہے. ٹھیک ہے, نماز کے وقت کو ٹالتے جاؤ, بعد میں نماز پڑھ لوں گا تو نیکی نہیں ہے. وقت پر نماز پڑھنا نیکی ہے. والدین کی بات ماننا. جی بیٹی. ہاں, جتنا جلدی نماز پڑھتے ہیں, جلدی یہ نہیں تیز سے, جلدی اذان ہوئی اور نماز کی فکر شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, ادھر اذان ہوئی اور آپ کو نماز کی فکر ہوئی تو جلدی سے آپ مسجد چلے گئے. تو یہ سابقون اولون کی یہ عمل کون کرتے ہیں؟ جو نیکیوں میں پہل کرتے ہیں. والدین کی بات ماننا, اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا, دوسروں کو مذاق نہ اڑانا, دعائیں یاد کرنا, کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا, کوئی دکھ میں ہے, کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی دکھ اور تکلیف کو دور کرنا, اور سلام کرنا. آپ سب جانتے ہیں جب آپ سلام کرتے ہیں دوسرے کو تو بھی آپ کو نیکی کا ثواب ملتا ہے. ایسا ہے نا؟ سب بچے سمجھ رہے میری بات کو؟ تو نہیں آ رہے. اچھا, سلام کرنا بھی ایک نیکی ہے, وضو میں رہنا بھی نیکی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں وضو میں رہنا کیسے نیکی ہے؟ جب ہم ہر وقت وضو میں رہتے ہیں شیطان کے وسوسے بھی ہم پر کم اثر انداز ہوتے ہیں, تو پھر ہم نیکی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت وضو میں رہنا بھی نیکی ہے. اس کے بعد اسی بارے میں ذکر آتا ہے رمضان المبارک کا. اگلا مہینہ کون سا آ رہا ہے؟ ہاں جی, خوشیوں کا مہینہ آ رہا ہے, سیل کا مہینہ آ رہا ہے. جی بیٹے. ہاں جی, نیکیوں کی سیل لگنے والی ہے. آپ کو میم نے کیا بتایا تھا کہ ایک نیکی کا ثواب کتنے گنا بڑھ جائے گا؟ 70 گنا. تو پھر لگے نا نیکیوں کی سیل, لگے نا. تو پھر آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا عمل جو بھی ملے, جس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, سلام کو عام کرنا ہے. ٹھیک ہے, گلی میں سے گزر گئے السلام علیکم, ہم سائے میں سے کوئی مل گیا السلام علیکم, مدرسے میں آتے ہیں جو ملتا جاتا ہے سب کو سلام کریں اور نیکیوں کو اکٹھا کریں. آخرت میں ایک ایک نیکی بھی, ہر انسان ایک ایک نیکی کے لیے بھی ترس رہا ہوگا. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سیل میں سے فائدہ اٹھانا ہے اور 70% آپ کو کیش کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, جیس کیش بھی ہوگا, ایزی پیسہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں کہیں تو بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلوا لیں گے رمضان میں. اچھا, سب بچوں نے ٹری تیار کرنا شروع کیا؟ آپ لوگ تیار کریں یا پتہ چلے کتنی نیکیاں ہوتی ہیں؟ جس کی ٹری میں زیادہ پتے لگے ہوں گے اس کی نیکیاں رمضان میں. جی, بنائیں گے تو پہلے تو رمضان سے سٹارٹ لے لیں گے نا, پہلے ہی نیکیاں کرنا شروع کر دیں, عادت پڑ جائے گی. اب آ جاتے ہیں رمضان کا ذکر دوسرے پارے میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رمضان میں روزے رکھو. دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں روزے رکھنے کا. پیچھے چلے جائیں. اچھا, ایک نیکی کتنے گنا بڑھ جائے گی؟ ویری گڈ. اور رمضان کی فضیلت میں سب سے اہم بات, ہمارے پاس تاک راتیں بھی آئیں گی, اور تاک راتوں میں ہم اپنے تمام گناہ بخشوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تاک راتوں میں عبادت. ٹھیک ہے, اور اللہ
اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہو گئے، ہم سے جو بھول چوک ہوگی اسے معاف فرما. ہم سے جو گناہ ہوئے ہم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، جانے انجانے کسی کی دلآزاری ہو گئی تو اے اللہ ہمیں معاف فرما. سب بچے سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ملکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کہا؟ ایک سیکنڈ. ہاں جی آپ بتائیں ملکہ میں نے کیا کہا؟ بتائیں نا بیٹے، ابھی اتنی دیر سے تو میں بول رہی ہوں. کیا کہا میں نے؟ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں. رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کون سی ہے؟ جس رات قرآن پاک نازل ہوا. قرآن پاک اس رات پورا کا پورا نازل نہیں ہوا تھا، آدھا بھی نہیں، اس رات نازل ہونا شروع ہوا تھا. جی پہلی آیات جو تھی لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے، سب بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اور دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے. یہ جو آپ کے فرینڈز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے. آپ کو دکھائی نہیں دیتے نا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال جانتے ہیں. آپ کا فرینڈ نہیں جانتا کہ اس وقت آپ لیکچر میں اٹینٹیو ہیں یا نہیں. آپ بالکل اٹینٹیو ہو کے شو کر رہے ہیں کہ میں لیکچر لے رہا ہوں، لیکن آپ کا فرینڈ نہیں جانتا کہ آپ لیکچر لے رہے ہیں یا نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے. ٹھیک ہے، تو دعائیں کس سے مانگا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے. جب ہم کسی انسان سے کچھ مانگتے ہیں بار بار ہم تو اس کو غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. فلانا پڑوسی تو ہر وقت کبھی پیاز لینے آ جاتا ہے، کبھی ٹماٹر لینے آ جاتا ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کبھی تنگ نہیں پڑتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں. ملکہ کیا پرابلم چل رہی ہے بیٹے؟ یہ پچھلی لائن میں کیا پرابلم چل رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا اب ہم آگے آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہے تو پوری بھی کرتا ہے. سم ٹائم ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی، میری دعا قبول نہیں ہوئی. کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس نے دعا مانگی اور پوری نہ ہوئی؟ اس کی بھی ریزن ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ دعا ضرور پوری کرتے ہیں، ہر صورت پوری کرتے ہیں، لیکن 4 صورتوں میں. جی بیٹے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میم جیسے ہم نے یہیں پہ جب میں وسیمہ کے ساتھ گئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ اگر ایک بندہ گاڑی بھی مانگے نا تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو نہیں دیتے، چاہے وہ جتنا بھی پڑھ لے، 4 کل پڑھ لے، جو کسی بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ. بالکل یہی تو بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سنی ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دعا سن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے یہ چیز اس کے لیے فائدے مند ہے یا نقصان ہے. ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تو ابھی منہ سے بات نکالی تھی اور بری ہو گئی. ایسا ہوتا ہے نا سم ٹائم. ہاں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے آج چھٹی ہو جائے اسکول سے، اور اسکول کا نوٹیفکیشن آ جاتا ہے آج راستے بند ہونے کی وجہ سے چھٹی ہے. آپ خوش ہو جاتے ہیں، دعا فوراً قبول ہو گئی.
ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن وہ اس وقت قبول نہیں ہوتی، تھوڑے ٹائم کے بعد قبول ہوتی ہے. لائک آپ کو دل کر رہا ہے میرا موبائل مل جائے نا، لیکن ابھی آپ کی ایج اتنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ موبائل اس وقت اس کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اسٹور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں کہ بھائی بندے نے مجھ سے مانگا تھا، جب اس کا بہترین وقت ہوگا نا کہ جب اس کو شیطان برگلا بھی نہیں سکے گا، ابھی اس کا نقصان بھی کم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز آپ کو عطا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری صورت آپ سمجھ میں آ گئی. ایک صورت کیا تھی؟ فوری دعا قبول ہوگی. دوسری صورت کیا تھی؟ قبول تو ہوئی لیکن بہتر وقت میں، اسی وقت نہیں جب اس کا بہترین وقت تھا اس وقت دعا قبول ہو گئی. تیسرا وقت وہ تھا جو مانگا اس سے بہتر مل گیا. کیسے؟ کون بتائے گا کہ جو میں نے مانگا تھا اس سے زیادہ اچھا مل گیا؟ ایک بچہ اس کو ٹافی چاہیے، اس کو لیز مل گئے، لیز زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اسرائیلی ہے. اچھا، ایک بچے نے مانگی ٹافی اور اس کو مل گئی چاکلیٹ. او ابھی تو اس نے ٹافی مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اس کو، یہ بچہ بڑا اچھا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، بات بھی سنتا ہے، ماں باپ کی بھی ٹیچر کی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے اس کے لیے چاکلیٹ کا بندوبست کر دیا. اچھا، ایک وہ دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اسٹور کر لیتے اور اس کے بدلے آپ کی کوئی مشکل دور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ دعا آپ نے تو مانگ لی، لائک آپ کو دل کرتا ہے میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہو کہ بس ساروں سے بڑا بنگلہ میرے پاس ہو، لیکن وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے. آپ نے دعا مانگی، اللہ نے محفوظ کر لی، اور وہ کیوں نہیں ملی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے اوپر آنے والی کوئی مشکل، ہو سکتا ہے کوئی ایسی تکلیف، جیسے کہ برازیل نے بھی بتایا، کس صالحہ نے بھی بتایا تھا کہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ گاڑی میں اس کو دوں گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، اس کو کوئی ٹانگ بازو ٹوٹ جانی ہے، تو بہتر ہے کہ میں اس کو یہ گاڑی نہیں دیتا اور آپ اس مصیبت سے بچ جاتے. اچھا، یہ بتائیں کہ دعا مانگنے کے اوقات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دعا قبول ہونے کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دعا سنتے تو اللہ ہر وقت ہے، لیکن کچھ ایسے خاص وقت ہوتے ہیں جس کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے. ان میں سفر میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں، اتنے اچھے بچوں، نیکیاں کمانے والے بچوں، آپ لوگ سفر میں دعا کرا کرو. ٹھیک ہے، دعا مانگا کرو، جو دل کی خواہش ہوتی ہے اس کو سفر میں مانگا کرو. پھر آ جاتا ہے فرض نماز کے بعد. اچھا، فرض نماز کون سی ہوتی ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل ایسے نماز پڑھتے ہیں. فرض نماز کے بعد جو فوری دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں بارش کے وقت. جب بارش ہو رہا فوراً سے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے. پھر آتے ہیں افطار کے بعد. وہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اللہ بہتر جانتے ہیں، اس میں آپ کے لیے یا تو بہتری ہوتی ہے یا آپ کی کوئی مشکل دور ہونی ہوتی ہے. تو وہ دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی تھی، جب اس کا رائٹ ٹائم آئے گا تو وہ قبول ہو جائے گی. عبدالہادی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ دے دیتے. نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اپنے رائٹ ٹائم پہ ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ نہ ہو یہ اتنی تیز بارش ہو جائے کہ سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے اور پھر سب کچھ بہہ جائے. جی بیٹے.
जी जी किन वक्तों में दुआ कबूल नहीं होती? नहीं होती, होती है। सफर में, फर्ज नमाज के बाद। जी बेटा, उसका सवाल है क्यों होती है? क्या इन वक्तों में दुआ क्यों कबूल होती है? अच्छा, इसकी एक लॉजिक है। सफर में आप मौत की सवारी पे बैठे होते हैं। सफर ऐसी चीज है कि आप मौत और जिंदगी के दरमियान डोल रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होते हैं उसकी हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके बहुत करीब होते हैं उसकी हिफाजत करने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना कि जब सफर में बैठे सफर की दुआ जरूर पढ़ें। जी बेटे, जी गाने नहीं लगाने। दो भाई हैं और बारिश आ रही है और एक ने दुआ कहा है कि बारिश कम है, दूसरे ने कहा है कि बारिश ज्यादा है। हाँ, ये बात आई ना। एक देखो, एक बंदा कह रहा है अल्लाह मियां ढेर सारी बारिश दे दे, और दूसरा कह रहा है अल्लाह पाक बारिश ना हो। एक आंटी ने कपड़े धो के डाले थे उस दिन, उनके कपड़े नहीं सूख रहे थे, उन्होंने कहा अल्लाह मियां आज बारिश आ जाएगा, कल बारिश हो जाएगी। एक आंटी थी, उसके कोई धुले हुए नहीं, कह रही थी अल्लाह मियां काफी दिन से बारिश नहीं हुई, आज बारिश दे दे। तो फिर अल्लाह ताला ने दोनों को बैलेंस रखना था। अल्लाह ताला ने जिसके लिए बेहतर था उस हिसाब से बारिश दे दी। ठीक है, तो ये नहीं हुआ कि एक आंटी की दुआ कबूल होगी दूसरे की नहीं हुई, अल्लाह ताला ने दोनों को बैलेंस कर दिया। अच्छा जी बेटे, मैम जब वो नहीं होती तो मैम लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि बारिश ना हो? अच्छा, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बारिशें नहीं हो रही होती और लोग कहते हैं कि बारिश ना हो? अच्छा देखें, अल्लाह ताला ने मतलब इस्लाम की मिसाल जो थी वो बारिश से दी थी ना, तो फिर लोग क्यों कहते हैं? देखिए अल्लाह हमेशा दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह पाक रहमत की बारिश करना, ऐ अल्लाह पाक रहम वाली बारिश देना। रहमत की बारिश की दुआ इसलिए की जाती है, ऐसी भी बारिशें हुई। हजरत नूह की कौम का वाकया पढ़ चुके हैं आप लोग, कैसी बारिश हुई थी कि सैलाब आया और सब बह गया। अगर वो बारिश ना थमती तो फिर क्या होता है, सैलाब भी आ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज के निजाम को बेहतरीन तरीन बना के रखा है ना। हर किसी की दुआ को कबूल किया है, जिसको बारिश चाहिए उसको अल्लाह ताला बारिश देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं देते। ठीक है, लेकिन आजकल तो जरूरत है, लेकिन अल्लाह ताला हम लोगों को फिर बारिश। तो ये भी तो देखें कि आजकल हमारे गुनाह कहाँ जा रहे हैं। हम दुआ मांगते भी हैं कि नहीं, हमारी दुआ मांगने का तरीका भी ठीक है या नहीं, हम लोग खालिसन अल्लाह की रजा के लिए कुछ करते भी हैं कि नहीं, क्या अल्लाह की रजा के लिए हम कुछ करते हैं? तो फिर हम दुआ मांगते हुए फौरन से कहते हैं बस हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। ठीक है, दुआ मांगते हुए अल्लाह पे भरोसा रखें, यकीन रखें कि दुआ एक वक्त जरूर पूरी होगी। जी मेरा बेटा, हाँ जी, बड़ी अच्छी बात बताई अब्दुल हादी ने। दुआ मांगने से पहले भी और दुआ मांगने के बाद भी जरूर पढ़ा करें, क्योंकि दुआ मौलिक रहती है आसमान और जमीन के दरमियान। जब हम गुरूर शरीफ पढ़ लेते हैं तो वो फौरन से अल्लाह तक पहुंच जाती है। जी बेटे, ये पूरी दुनिया में तो एक ही सिस्टम होता है, मतलब अगर बारिश होती है तो बारिश रहती है, अगर सूरज तो सूरज ही रहता है पूरी दुनिया में नहीं, ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जारी में बारिश हो रही होती है, रजब जारी में नहीं हो रही होती, तो पूरी दुनिया कैसे हुई? अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है रोड के इस तरफ बारिश हो रही होती है और इस तरफ नहीं हो रही होती, ऐसा भी होता है। अच्छा, अब हम आते हैं बारिश किस वक्त में कबूलियत के इम्कान ज्यादा होते हैं। सफर में, समझ आ रही है पीछे वाली लाइन को? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? कहीं अब हो भी रहे हो तो मैम आपको कौन सा बताएंगे हैं? जी मेरा बेटा, जाने बस 2-3 लाइनें रह गई, उसके बाद जाना। ठीक है, अच्छा, दुआ कबूलियत के वक्त कौन से? सफर में, फर्ज नमाज के बाद सजदे में,
افطار کے وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان نے بھوک کاٹی ہوتی ہے، پیاس کاٹی ہوتی ہے، صبر کیا ہوتا ہے، تو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہوتے ہیں انسان کے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے. سجدے میں، تہجد میں اور بیماری کے وقت جب بھی کبھی بیمار ہو تو اللہ سے دعا کیا کریں، اور نہ صرف اپنے لیے سب کے لیے دعا کیا کریں، اور اگر کوئی دوسرا بیمار ہو اس کو کہا کریں کہ میرے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے، تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ دعا میں بہترین دعا کیا ہے. سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ. سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ سب بچوں کی آواز آنی چاہیے. سب بچوں کی الحمدللہ سب سے بہترین دعا ہے. اچھا، آخر میں چھوٹا سا ایک واقعہ ہے دوسرے بارے کے آخر میں، طالوت اور جالوت کا واقعہ. ہم اس کو پڑھتے ہیں، بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو یہ واقعہ سن کے. طالوت ایک بادشاہ تھا جو بہت نیک تھا، بہت بہادر تھا. اب وہ اتنا زیادہ طاقتور بھی تھا، بہادر بھی تھا، نیک بھی تھا. اب اس کی نا جنگ ہوئی کسی دوسری قوم کے ساتھ. جب وہ لڑائی لڑنے گئے، وہ اپنی فوج کے ساتھ گیا، تو جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے نا، حضرت داؤد کا نام سن کر کہہ سکتے ہیں، حضرت جن پر کتاب بھی نازل ہوئی، وہ اس وقت بچے تھے، لڑکے تھے. ٹھیک ہے، کمزور لڑکے تھے بالکل، تو تھے بھی کمزور سے. تو اب بادشاہ نے، کیونکہ بادشاہ کی جو فوج تھی نا وہ ذرا تعداد میں کم تھی، جو دوسری طرف فوج تھی وہ بہت زور آور بھی تھی، بہت طاقتور بھی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ جو یہ جنگ میں جالوت کو قتل کر دے گا، جالوت نہیں بھائی نہیں تھے، طالوت ایک بادشاہ تھا، جالوت دوسرا بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں جالوت کو قتل کر دیا تھا. بالکل بالکل، اس کو قتل کر دیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام میں پتہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت کم عمری میں بادشاہ بن گئے تھے. اور جب طالوت کی فوج جیت گئی، کیونکہ وہ بہت نیک تھا، بہت بہادر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ کامیابی دی. تو اللہ تعالیٰ کو بہادر لوگ پسند ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بزدل لوگ اچھے نہیں لگتے. تو آپ سب کیا بنیں گے؟ اسٹرانگ مسلمان بنیں گے. اور پھر کبھی بھی کسی جنگ کا دار و مدار، جنگ جیتنے کا دار و مدار تعداد پر نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی تعداد ہے تو نہیں، بلکہ کس پر ہوتا ہے؟ جذبہ ایمانی پر ہوتا ہے، تعداد پر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی قوت پر ہوتا ہے. جی بیٹے، پاکستان ہے، اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کر دے، لیکن پاکستان کی کم سپاہی ہیں، اس لیے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہادر لوگ پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہادروں کو فتح نصیب کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کون لوگ پسند ہے؟ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا سیکھا کہ ہم نے بہادری سے کام لینا ہے. بالکل ویری گڈ. تو ہم اپنے پارہ نمبر 2 ختم ہو گیا، اور ہم دعا سے اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب مل کر